دیکھ نہ سکے. اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. اور ان میں عجیب نظام ہے. کہتے ہیں یہ پورا حکومت کا جس طرح نظام ہوتا ہے، ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے جس کو رانی یاسوب النحل کہتے ہیں. عجیب ہے، حکومت کرتی ہے، اس کے تحت سارا نظام چلتا ہے. ایک جماعت ان کی ہے، وہ اس کی ڈیوٹی ہے وہ صرف انڈے دیتی ہے، بچے دیتی ہے انڈے. ان کی جو بڑی ملکہ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں 6,000 سے 12,000 تک 3 ہفتوں میں انڈے دیتی ہے. پھر ایک جماعت ہے، ان کی ڈیوٹی ہے وہ انجینئر ہے، تعمیراتی کام. حضرت بڑی کام کی بات کر رہا ہوں. تو وہ ان کے اندر بھی ایک معمار، وہ بنانے والے، ان کا کام صرف یہ ہے کہ یہ 20,000 تک ان کے مسدس کیسے عجیب طریقے سے ان کا گھر بنا ہوا ہوتا ہے. دنیا کے کوئی ایسے برابر ہے نہیں، وہ بناتے ہیں. وہ ان کی ڈیوٹی صرف یہی ہے. ایک جماعت ہے ان کی جو حاجب کا کام کرتی ہیں، پہرے دار ہے. باہر سے کوئی دشمن آئے تو ان کے اوپر یہ حملہ آور ہوتی ہے، اپنی گھروں کی حفاظت بھی کرتے ہیں. تو ایک جماعت ان کی ایسی ہے جو باہر سے وہ کھا کر آتے ہیں، چیزیں کھا کر آتی ہیں، وہ شہد سے بناتی ہیں، وہ ان کی علیحدہ ڈیوٹی ہے، وہ یہی کام کرتے ہیں. اور ایک جماعت صرف ان کو جو بنانے والے ہیں ان کی موم جو بناتے ہیں، موم وہ چھتا جو ہوتا ہے اس چھتے کے لیے مٹیریل وہ لاتے ہیں. صرف عجیب نہیں، ان کا سامان وہ مہیا کرتے ہیں. اور بنانے والی یہ مشینیں چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ. پھر کہتے ہیں کہ یہ جتنا بھی دور چلی جائے کبھی بھٹکتی نہیں ہے. گرمی ہے، سردی ہے، ہوا چل رہی ہے، جتنی بھی دور ہوگی یہ اپنے چھتے پر پہنچے، میلوں تک بھی دور چلی جائے بھولتی نہیں ہے، بھٹکتی نہیں ہے. یہ چھوٹی سی ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے. اور فرمایا اس سے بہتر مشروب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فیہ شفاء للناس، اس کے پیٹوں سے نکلتا ہے. آیا یہ اس کا فضلہ ہے یا اس کے منہ سے نکلتا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. حکیم بھی اس کے بارے میں حیران ہے. رنگ بھی مختلف ہیں. دیکھو کئی پیلے رنگ کا ہوتا ہے، کئی سفید رنگ کے ہوتا ہے، کوئی بالکل لال ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ مختلف ان کی غذاؤں کے اوپر بھی ہو سکتا ہے اور مختلف ان کی عمر کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ جو جوان ہوتے ہیں ان کا ذرا اچھا زیادہ ہوتا ہے، جو بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر ان کا یہ مختلف. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی فیہ شفاء للناس، ہر قسم کی بیماری میں شفا ہے. لیکن بعض ایسے کہتے ہیں حکمت کے اندر کوئی دوائی ایسی نہیں ہے جو پرانے حکیم بناتے تھے جس میں شہد نہ ملاتے. اور اس کی خاصیت ہے کہ خود بھی خراب نہیں ہوتا اور جس دوائی میں مل جائے وہ دوائی بھی خراب نہیں ہوتی، دوسرے کو بھی خراب ہونے سے بچاتا ہے. اور جو خراب ہو جائے وہ اصل نہیں ہے، یا تو اس میں ملاوٹ ہے یا پانی کی وجہ سے بعض ہوتے ہیں، ورنہ جو اصل شہد ہے سالوں سال پڑا رہے خراب نہیں ہوگا. اور ایک صحابی کا واقعہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک صحابی کے بھائی بیمار ہو گئے اور ان کے پیٹ کا مسئلہ تھا. حضور نے فرمایا اس کی ہی اصلاً شہد پلاؤ. شہد پلائے. انہوں نے کہا جی اس کا تو پیٹ اور زیادہ خراب ہو گیا. فرمایا اس کی ہی اصلاً دوبارہ پلاؤ. دوبارہ پلایا اور خراب ہو گیا. پھر کہا اس کی ہی اصلاً شہد پلاؤ. انہوں نے کہا جی تو اور زیادہ خراب ہو رہا ہے. فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ نے تو سچ فرمایا، تیرے بھائی کا پیٹ خراب ہے. اور کہتے 3 مرتبہ جب پلایا تو بالکل وہ سدے مدے اور جو تھا نا پیٹ کی خرابی تھی وہ نکل رہی تھی. تو وہ بعد حکیم بھی ایسے ہوتے ہیں نا، بندے مار حکیم. وہ ایک لطیفہ لکھا تھا کہ ایک حکیم صاحب تھے تو علاج کرنے لگے. انہوں نے کہا جی اس کا پیٹ خراب ہے جی، علاج کرنے لگے. تو پھر اس کے بعد اس نے کہا جی یہ دوائی لے جاؤ. کہا اس کو تو بہت جلاب لگ گئے ہیں اور پیٹ خراب ہو گیا. کہنے لگے پلاؤ خدا کے بندے، سدے ہیں اور یہ نکل جائیں گے. تو چند دن کے بعد اطلاع آئی جی کہ وہ تو فوت ہو گیا ہے.
مریض جس کا آپ علاج کریں، تو کہنے لگے یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ سدے نکل گئے ہیں، اگر نہ نکلتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے نہیں۔ اس کے نزدیک اس سے بڑھ کر بھی اور کوئی چیز آگے ہے جو موت واقع ہو گئی، لیکن یہ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا ہے کہ ہر قسم کی اس میں شفا ہے۔ اس کے چونکہ پیٹ میں خرابی تھی اور وہ نکل رہے تھے، انہوں نے سمجھا کہ اور زیادہ خراب ہو رہا ہے، لیکن شہد یہ ہے کہ حکیم جیسے بتائے، کہتے ہیں جن امراض باردہ ہیں، جو نزلہ زکام اور ٹھنڈک کی وجہ سے، اس میں تو بغیر ویکسین کے یہ مفید ہے، لیکن بعض امراض ایسے بھی ہیں جن میں اس کو پانی کے ساتھ یا اور کسی چیز کے ساتھ ملایا جاتا ہے، تو یہ بھی حکیم سے پوچھ کر یعنی اس کا علاج۔ تو اللہ نے اپنی قدرت کا عجیب واقعہ بیان فرمایا ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اس سورت کا نام بھی اسی کے نام کے ساتھ ہے، تیرے رب نے القاء کیا شہد کی مکھی کی طرف وہی الہام، ان اتخذی ان مفسرائے مصریہ، بناؤ پہاڑ